Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Striking Verses Project. What is the Striking Verses Project? Actually, we will read the Quran this Ramadan in a language that we can understand, whether it's Arabic, English, Urdu, or whatever language that you can read in, you can understand in. اور اس میں سے پھر ہم ہائی لائٹ کریں گے ورسز جو ہمیں اسٹرائک کرتی ہیں، کیونکہ ہر بار چاہے آپ نے جتنی دفعہ بھی قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہو، ہر بار ایک نئی ورس اسٹرائک کرتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے پہلے ہی ورس تو کبھی پڑھی نہیں، کیونکہ ہماری سرکمسٹانسز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے نئی جیمز جو ہیں قرآن ہمارے لیے ریویل کر رہا ہوتا ہے، نئے آنسرز ہمارے لیے ریویل ہو رہے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز ود ان اس اینڈ اراؤنڈ اس. سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس رمضان ہم قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے، ورسز ہائی لائٹ کریں گے جو ہمیں اسٹرائک کرتی ہیں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو مجھے اسٹرائک کرتی ہیں ورسز، اور جنہوں نے مجھے ایک دم سے حیران کیا ان شاء اللہ. اینڈ اف یو ڈو دا سیم وی کین اسٹارٹ اے چین process. So there are a few rules when you start reading the Quran. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو اپنے عمل میں اتارنا، اس کو دوسروں تک پھیلانا. تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ان 5 حقوق میں سے کون سے حقوق ادا کر رہے ہیں اور کون سے ابھی باقی ہیں. سو ریڈنگ یس وی ڈو، سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسرے تک پہنچانا، ان چاروں میں سے ہم نے کون سا والا کام کر لیا اور کون سا والا کام اللہ میاں کے پاس جانے سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے. یہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کی خود سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے. اچھا، قرآن پڑھتے وقت مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دس از اے ورڈ آف گاڈ. اٹس ناٹ اے لائٹ تھنگ، اٹس ناٹ این آرڈنری ٹیکسٹ، دس از دا ورڈ آف گاڈ. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اتارا ہے. تو اللہ تعالیٰ واز ٹاکنگ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ وین یو اینڈ آئی اوپن اپ دا قرآن، you must and I must imagine that Allah Ta'ala is talking to me, because this is the word of God in my hand. And اللہ تعالیٰ جب مجھ سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ یہ سب کام مجھ سے چاہتے ہیں. سیدھی راہ پہ چلنا، برے کاموں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا. اور اس کے اندر جتنے بھی چیپٹرز آتے ہیں وہ سارے اس لیے کہ میں اپنی زندگی سے باہر سکوں. کسی بھی آیت کے اندر ہمیں کسی اور کو فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے مجھے اپنی کریکشن کرنی ہے اور پھر اپنے آس پاس والوں کو اس سے بینیفٹ کرنا ہے انشاءاللہ. سو قرآن از فار می، every verse is for me, and how do I improve my life according to the Quran, and how do I improve my akhirat in accordance with the Quran. So یہ کچھ اصول ہوں گے ہمارے لیے جو ہم دیکھ رہے ہوں گے اور ہم ایز وی گو along اس کو ریسرچ کرتے جائیں گے. The first surah of the Quran is Surah Fatiha, which is a preface or a foreword to the Quran. It's actually a dua which is the most read dua in the day. ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے ہیں. تو اتنی امپورٹنٹ ہوگی یہ سورت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو رکھا ہے، وہاں پلیس کیا ہے. اچھا، اس سورت کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے؟ اس سورت میں ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. لیکن یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھائی ہے، اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. کسی سے بھی، کسی بادشاہ سے، کسی منسٹر سے، کسی سے بھی اپنا ریکوائرمنٹ پوری کرانے کے لیے، اپنی مسکینیت بتانے کے لیے آپ سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں. اور بالکل یہی رول ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ آپ ہے رحمان، آپ ہے رحیم، اور میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. سو آپ نے اپنی ہمبلنس کا، اپنی ہیلپلیسنس کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت اور مالک ہونے کا، آخرت کے دن کا، یوم الدین کا مالک ہونے کا آپ نے اقرار کیا کہ یو ہیو آل پاورز آن دس لائف اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ. سو who else do I go to and who else do I ask. تو آپ کے پاس سے مجھے وہ سب کچھ چاہیے، وہ ہدایت چاہیے جس کے اوپر چل کر میں نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور مغضوب اور ضالین سے بچ جاؤں. مغضوب یعنی جن پر آپ کا غضب ہوا، اور ضالین یعنی جو رستہ پا کر جنہوں نے کھو دیا، جن کے پاس رستہ تھا لیکن وہ بے راہ رو ہو گئے یا اپنے رستے سے ہٹ گئے. تو ان دونوں گروہوں سے ہمیں بچا کے رکھے. And the most striking thing for me after this was, just like you asked Allah Ta'ala, just as you asked Allah Ta'ala, give me guidance and show me the path,
Allah Ta'ala says, the compilation of the Quran is such that the verses immediately after this dua are Zalik al-Kitab. Okay, you asked for guidance, this is the book. And what kind of a book is this? La Rayba Fi. There's no flaw in it, there's no mistake in it, there's no problem with the book. So it's the book that is going to be there for all times to come, that is going to provide you solutions, and that is going to give you the things that you asked for, کہ آپ مغضوب اور ضالین کے راستے سے بچ جائیں گے اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے if you hold on to the book. So that is the idea of سورہ فاتحہ. And then the immediate اللہ تعالیٰ کا بتانا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. And then the second striking thing for me was ذالک ھدی للمتقین. So ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا، لیکن یہاں ہدایت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں. اب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ کو قرآن کھولنا ہے اس نیت سے کہ آپ اس میں سے گائیڈنس چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے والے ہر شخص کو گائیڈنس نہیں ملتی. دنیا میں بہت سارے لوگ مسلمز اینڈ نان مسلمز روزانہ کے حساب سے قرآن پڑھتے بھی ہیں، اس پہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اس کی آواز اپنی اچھی آواز ہونے کی وجہ سے اس کے ٹرانسلیشنز ریکارڈ کراتے ہیں یا عربک ریکارڈ کراتے ہیں. یا ہم مسلمان ہر روز قرآن پڑھتے ہیں، جمعے میں قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں. ہم سب کو گائیڈنس تو نہیں مل جاتی. اس کا مطلب کہ گائیڈنس کا ریکوزٹ سب سے پہلا کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنس، ھدی للمتقین. یعنی میرے اور آپ کے اندر پہلے سے اس بات کی طلب موجود ہو کہ ہم ہدایت چاہتے ہیں، اس لیے ہم قرآن کھول کے بیٹھے. تو ہم جب بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہمیں یہ والی بات اپنے دماغ میں ہونی چاہیے کہ وی ہیو اوپن دس بک ٹو گیٹ گائیڈنس فرام اٹ. ایک ٹک باکس کرنے کے لیے ہم نے کتاب نہیں کھولی ہے، بلکہ ہم نے ہدایت لینے کے لیے، اور وہ جو ہم نے سورہ فاتحہ میں مانگا تھا کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کے لیے اور مغضوب اور ضالین والے راستے سے بچنے کے لیے I have opened up this Quran and I'm going to follow this Quran. That is the first requisite of ہدایت. کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری سے اور تقویٰ سے کام لیتے ہیں. And then اللہ تعالیٰ describes 3 groups of humankind. The 3 groups are مفلحون، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. So this is the first group جو فلاح پانے والے ہیں. And فلاح is success. And Allah Ta'ala's definition of success has nothing to do with our definition of success. ہماری success کیا ہے؟ اچھی نوکری، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا کریئر، اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ، زبردست زندگی، کیا لائف اسٹائل ہے. this and that. This is a successful life on دنیا. But اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا جو ایک خادم ہے he might well be way above you in the eyes of Allah، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کرائٹیریا تو گاڈ کانشیسنس ہے اینڈ ہولڈنگ آن ٹو دا بک، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہو. سمپل. سو دیٹ از سکسیس. کیا ہے کہ الٹیمیٹ سکسیس، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کسی چیز پہ نقصان نہ ہو، کوئی چیز ضائع نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس سارے ریوارڈز ملیں اور آپ جنت میں اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے داخل ہو جائیں. دیٹ از falah, that is muflihun. And the second group of people is kafirun, the people who reject. The rejection might be with the tongue and the rejection might be with the deeds. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان سے انکار کر دیا جائے کہ نہیں، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے اور ہم اللہ کو نہیں مانتے اور ہم رسول کو نہیں مانتے. لیکن یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن اپنے عمل سے ریجیکٹ کرتے ہیں، تو آپ اس وقت اصل میں تو انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں چل رہے اور اپنی مرضی کرتے کی رٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے، تو آپ ایکچولی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یو آر ریجیکٹنگ اللہ تعالیٰز ورڈز. اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فوقیت دیتے، اگر آپ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فوقیت دیتے. اینڈ دا تھرڈ گروپ از منافقون، the people who actually plan against Islam. They pretend to be Muslims, they pretend to be with the Prophet and with the Muslims، لیکن وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر رہ کے مسلمانوں کے اگینسٹ پلانس کر رہے ہوتے ہیں، وہ منافقون ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے الگ الگ نتیجے بھی بتائیں کہ مفلحین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور کافرون جو ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب. لیکن جو منافقون ہیں، جو پلان کرتے ہیں اگینسٹ اسلام اینڈ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور دین والوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صفوں کے اندر گھس کے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم. سو دیز آر دا ورڈز دیٹ ور اسٹرائکنگ فار می، کہ ان کے ٹریٹمنٹس بھی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بتائے. دین دیر آر سو مینی اسٹوریز اباؤٹ
Bani Israel. اچھا, when the Quran is for all times to come, why are there stories of Bani Israel into it? کوئی تو حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سٹوریز قرآن کے اندر رکھی ہیں اور قرآن کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے اور قرآن کو میرے لیے رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹوریز آف بنی اسرائیل میرے کام کی ہیں اور ان میں سے مجھے لیسن ملتا ہے. کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ اسٹوریز, آپ یہ سوچیں کہ اسٹوریز آر بینگ ٹولڈ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم couldn't read or write, he was an ummi, تو ان کو یہ اسٹوریز کون بتا رہا ہے؟ دس از ایکچولی پروف آف دا ڈیونٹی آف دا قرآن, کہ نبی ایکچولی جوز اور کرسچنس پریشان ہوتے تھے کہ ان کو یہ اسٹوریز کون بتاتا ہے, کیونکہ ان کے علماء تو یہ اسٹوریز چھپاتے تھے. سو یہ جو اسٹوریز ان کو پتہ چل رہی ہیں اور بالکل ایکوریسی کے ساتھ کوئی بتا رہا ہے آ کے, دیٹ مینس دیر از اے ڈیفائن لنک بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا اسکائی. So the stories were being told to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then the stories are being told to us. Bani Israel کو اللہ تعالیٰ ایک کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذْكُرُوا وَذْكُرُوا وَذْكُرُوا, تم یاد کرو میں تمہارے ساتھ کیا کیا فیورز کیے, میں نے تم پر بادل کا سایہ کیا, میں نے سلوہ اتارا, کئی بار عذاب ڈالا, تم میرے احکامات کو اپنی مرضی سے بدل لیا کرتے تھے, چینج کر لیا کرتے تھے, اللہ سے جھوٹ بولتے تھے, تم اللہ سے دھوکے بازی کرتے تھے, تم بے ایمانیاں کرتے تھے, نسل پرستی کرتے تھے, اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے, کتاب کا کوئی حصہ مانتے تھے, کوئی حصہ نہیں مانتے تھے, اور میں تمہارے ساتھ فیورز کرتا چلا گیا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان سٹوریز میں یہ بتاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کو لیڈرشپ کا رول دیا تھا وہ اٹھا کے بنی اسماعیل کو دیا. یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق والی لینیج میں سے نہیں آئے علیہ السلام, اور بلکہ بنی اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اتارا. سو دیٹ واز ایکچولی دا بون آف کنٹینشن بٹوین بنی اسرائیل اینڈ دا مسلمز ایٹ دیٹ ٹائم, کہ یہ نبی جو ہے یہ ڈفرینٹ لینیج سے آیا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لینیج سے آیا, جس کا ہم اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے. دس از وائی دے ریجیکٹڈ ہم. سو ان کے کرائمس کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر فیورز کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے, اینڈ دے لیفٹ دا بک. اگر میں اور آپ غور کریں تو ہمارا بھی آج یہی حال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری فیورز لینے کو تیار ہیں, اللہ تعالیٰ سے فیورز ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فیور نہیں کرتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بک کھول کے دیکھنا, اس پہ عمل کرنا, یہ بہت دور دور کی باتیں ہیں. ہماری اپنی زندگی کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری اپنی مرضی سے چل رہی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے ہارڈلی ہم نے شاید کبھی دیکھا ہو. So in Surah Baqarah is cow in literal terms. So there's stories of two cows. پہلی تو یہ cow کی جو اسٹوری ہے وہ بنی اسرائیل والی ہے. جب ان سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو تو وہ کہتے ہیں is this a joke, کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں, کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مذاق کروں. اور دوسری بات ایک دوسرے بالکل اس سے کمپیئر کریں آپ ایک چیز کو, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو یاد ہے کہ جب ان کو خواب میں آیا کہ آپ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لیے قربان کر رہے ہیں, تو واٹ واز اسماعیل's reply? It was do as you're asked to do. So یہ دو مختلف رویے ہیں. جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی, we have no reason not to obey. اور جو دوسرا گروپ ہے انسانوں کا وہ یہ کہتا ہے کہ سمعنا و عصینا, ہم نے مان تو لیا لیکن ہم اطاعت نہیں کریں گے, ہم کریں گے اپنی مرضی. ٹھیک ہے آپ نے سن لیا, don't bring religion into everything and this and that. So یہ جو میں آپ کو صرف ایک پوائنٹ یہ مجھے لگا کہ کلیئر مجھے ہوا کہ یہ جو آج کل ہم اعتراضات سنتے ہیں اینٹی ریلیجن یا اینٹی گاڈ, یہ کوئی نئے نہیں ہیں, یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس میں ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے ہولڈنگ آن ٹو دا بک, کیونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی. اور اگر میں اور آپ دنیا کے اندر خوار ہو رہے ہیں اور میں مسلمان جو ہیں اس وقت کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, پس رہے ہیں, تو دیر مسٹ بی اے ریزن. ہم نے ایز اے ہول پوری امت نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے اور قرآن کو کتنا اپلائی کرنے کی کوشش کی, اور قرآن کو ہم کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑا تو وہ دنیا بھر میں ہیوملیٹ ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ کا سلوک مسلمانوں سے فرق کیوں ہوگا؟
اگر ہم کتاب چھوڑیں گے، اگر ہم نبی کے راستے پر نہیں چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا پھر بھی ہمارے ساتھ فیورز کرتے چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت دیر ہمیں ٹرائی کرتے رہیں، اور اگر ہم اب بھی قرآن کو نہیں ہولڈ کریں گے، قرآن کی طرف واپس نہیں آئیں گے، تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جو ایک اور بڑی اسٹرائکنگ ورڈس مجھے لگی وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، تم مجھے سے ڈرو۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اور ایک اور ورس جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 اسٹرائکنگ ورسز رکھی، یہ بظاہر تو بنی اسرائیل کے لیے کہی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنائی ہمیں ہیں کہ اگر ہمارا ٹریٹمنٹ بھی یہی ہوگا کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لائیں گے اور ایک حصے کے ساتھ کفر کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کیا انجام بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی سزا ان کے سوا اور اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یا اس وقت پریشانی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ورس جو میں نے ہائی لائٹ کی تھی ہوئی تھی کہ کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ اور ایک اور الزام بھی تھا نا ان کو، بنی اسرائیل کو، کہ وہ ان کو دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی کیونکہ وہ تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ کچھ ایسے الزام ہمارے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو گے، نیکی کا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ کی بک کو ہولڈ کر کے رکھو گے، لیڈ یور لائفز اکارڈنگ ٹو دا بک، اونلی دین یو آر گوئنگ ٹو ریچ جنہ۔ ورنہ اور اللہ تعالیٰ کا رول سب کے لیے ایک جیسا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب انسان برابر ہیں، صرف نیکی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں۔ کسی بھی لینیج کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے نہیں بنتے، عمل سے چہیتے بنتے ہیں، نیک عمل سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے، نیک عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رک جاؤ اس پہ رک جانے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ سو دس از اے ریئلی بیوٹیفل ورس کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کریں، جیسی زندگی اللہ تعالیٰ ہماری دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کو اسی رنگ میں رنگیں، اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بننے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے پہلی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے کہ اس سے جو بھی کام ہم کرنے لگیں، جو بھی فیصلہ ہم کرنے لگیں، کیا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو پھر ہم یہ کام کریں گے، ورنہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جو ورس میں نے مارک کیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، یعنی ایک سینٹرل نیشن، ایک مڈل نیشن، کہ رسول اگر گواہی دیں گے کہ انہوں نے دین کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دیا، تو مجھے اور آپ کو اس امت کو یہ گواہی دینی ہوگی کہ کیا رسول کا پیغام آپ نے باقی دنیا تک پہنچا دیا کہ نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس پیغام کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق بدلیں۔ سو ایوری ڈے ویل ہائی لائٹ دیز ورسز، اس پہ بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ آپ بھی پلیز ورس ٹرانسلیشن اسٹارٹ کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کچھ ڈفرینٹ ورسز اسٹرائکنگ ہوں، آپ کو لگے کہ ہاں یہ والی ورس مجھے بہت ہی اس نے اسٹرائک کیا ہے، بہت ہی چھوا ہے۔ تو اس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کا جو نالج ہے، ایک دوسرے کی جو فیلنگز ہیں وہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ دس از آور ویری اسمال اینڈ ویری ہمبل ایفرٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے اور پورے رمضان یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کر سکیں، اور اس پورے رمضان کے اندر ہم ایٹ لیسٹ ونس اس ٹرانسلیشن کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می۔